إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. محترم حاضرین، اسلام کی تعلیمات میں انسانوں سے محبت اور ہمدردی اور انسانوں کی خدمت کا بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا. نبوت سے پہلے بھی معاشرے میں آپ کی یہ پہچان تھی کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. ایک ایسے انسان کی حیثیت جس کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہے، انسانیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور غار حرا سے آپ گھبراہٹ کے عالم میں آئے اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یہ کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، پورا واقعہ سنایا. کہا کہ مجھے تو اپنے اوپر ڈر محسوس ہونے لگا. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں،
آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور کسی کو پریشانی ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے جو بات پیش کی اس میں یہی پہلو ہے کہ آپ تو انسانوں کے کام آتے ہیں، آپ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے چند بہت بنیادی چیزوں کا ذکر کیا جن کا تعلق انسانوں کی خدمت سے ہے۔ پہلی بات اس میں ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی یہ بہت خوبی کی چیز ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا، رشتے ناطے کا خیال کرنا۔ رشتہ ناتا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان ایک سماج میں رہتا ہے، اس کی سماجی ضروریات ہیں، رشتے ناطے کو قائم رکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ اس کی ایک سماجی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات اس میں یہی کہی گئی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر تعاون کا محتاج ہے، مدد کا محتاج ہے، سہارے کا محتاج ہے تو آپ اس کو سہارا دیتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، معدوم کے کام آتے ہیں، محتاج کے کام آتے ہیں، نادار کے کام آتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی یہ بھی ایک بہت ہی بنیادی صفت ہے، اور عربوں کے ہاں تو بہت زیادہ یہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہمان نواز تھے، تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے کسی پر تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کا تعارف ہے کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول آیا جس کا حال یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو اس پر بہت گراں گزرتا ہے، اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا حریص ہے، اس کا خواہاں ہے کہ تم کو فائدہ پہنچائے، تم کو نقصان سے بچائے۔ اور اہل ایمان کے ساتھ تو انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی انسانیت کے سامنے، اس کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ ایک تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی، اللہ سے محبت، اللہ کا ذکر، عبادات کا اہتمام، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے انسانوں کی خدمت، انسانیت سے ہمدردی، مرحمت ہو دل کے اندر، انسانوں کی خدمت کا جذبہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت نمایاں اور اسلام کی اہم ترین تعلیمات۔ آپ انتہائی عبادت گزار تھے، اللہ سے انتہائی محبت کرنے والے تھے، عابد شب زندہ دار تھے، نماز تہجد میں لمبا قیام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی خدمت کرتے تھے، انسانوں سے محبت کرتے تھے، انسانوں کے کام آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے اس دنیا کے اندر کہ سماج میں رہنے والے لوگ سب یکساں نہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی تنگ حال ہے، کسی کی روزی کشادہ ہے، کسی کی روزی تنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو خوشحال لوگ ہیں وہ ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ امتحان ہے یہ، اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے اور کسی کی روزی تنگ کر کے آزماتا ہے، سب آزمائش ہے۔
تو جو دولت مند ہیں ان کی آزمائش ہے کہ وہ کتنی ہمدردی رکھتے ہیں لوگوں سے، کتنی مدد کرتے ہیں، کتنا ان کے کام آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، جو لوگ رحم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، اللہ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پہ مہربانی کرے۔ اللہ کی مہربانی اگر چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کی مدد کرو، ان کے کام آؤ، اور اس میں کسی تفریق کی بات نہیں ہے، انسانوں کی خدمت کی بات، کوئی بھی ہو اس کی خدمت کی جائے، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، کوئی بھی یتیم ہو، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، اس سے قطع نظر جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کی تکمیل کی جائے، انسانوں سے ہمدردی رکھی جائے، مواسات اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، یہ اسلام کی تعلیم، اور اللہ کے رسول نے اس طریقے سے سب کی خدمت کی۔ ایک حدیث میں جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے، کتاب البر والصلۃ والادب، باب عیادت المریض، مریض کی عیادت کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑا ثواب ہے۔ تو اس میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم نے اس کو کھلایا ہوتا تو مجھے وہاں پاتے۔ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ تو رب العالمین ہے، تجھے پیاس کہاں لگ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اس سے بڑھ کر خدمت خلق کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کے انسانوں کی خدمت کی کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ضرورت مند بندے کی مدد کرو گے تو گویا میری مدد کر رہے ہو۔ الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ اخلاق کی رعایا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ بنے، ایسا سماج بنے جہاں لوگ ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اہل ایمان وہ ہیں، اللہ کے متقی بندے اور نیک بندے وہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں کہ ان کے مال میں سائلین کا، محرومین کا حق۔ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کر دی تو کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ان کا حق ہے جو ہم ان تک پہنچا رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ انفاق کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن مجید میں ایمان کے بعد کہیں کہیں فوراً انفاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی جامع ترین آیت جس میں نیکی اور وفاداری
کی تعریف بیان کی گئی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں ایمان کے بعد فوراً انفاق کا ذکر ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور نماز کا ذکر اس کے بعد ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے۔ وآت المال علی حبہ، محبوب مال، پسندیدہ مال، یتیموں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ غیر معمولی اہمیت ہے اس کی، بندوں کے کام آ جائے، ان کی کوئی ضرورت پوری کر دے۔ اب آپ جانتے ہیں معاشرے میں یتیم بہت قسم پرسی کے عالم میں ہوتا ہے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، نابالغ ہے، کم سن ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کی دیکھ ریکھ کریں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ان کے حقوق پر دست درازی ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، انا وکافل الیتیم یوم القیامہ کہاتین۔ آپ نے کہا کہ جو آدمی یتیم کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب۔ یتیموں کی کفالت، ان کی دیکھ ان کا مال ہے، ان کی جائیداد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طریقے سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا سماج وہ ہے جہاں کمزوروں کا خیال رکھا جائے۔ یتیم، نوکر، غریب، عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، جو بھی کمزور لوگ ہیں، جہاں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ اچھا معاشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ قائم کیا ہے انسانوں کی خدمت کا، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں، انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہو، انسانوں کے ساتھ مواسات ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے۔ کتنے حقوق پڑوسیوں کے بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبریل مسلسل پڑوسی کے سلسلے میں وصیت اور تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ وراثت میں بھی اس کا حق ہو جائے گا۔ اتنی تاکید کی آپ، اور آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون مومن نہیں؟ آپ نے کہا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے، جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ آدمی مومن نہیں۔ آپ نے کہا آدمی کا ایمان مکمل نہیں اگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ نے کہا اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات میں نماز پڑھو، سلام کو کثرت سے رواج دو، جنت پہ تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ تو انسانوں کی خدمت یہ اسلام کی بہت بڑی تعلیم، یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت، اور قرآن مجید میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی نہیں ہوتی، اور جو
ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، وہ انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے دیکھا اسے جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے؟ اس کا حال کیا ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ یتیم کو گلے لگاتا ہے، وہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، مسکینوں کو خود بھی کھلاتا ہے اور دوسروں کو بھی ابھارتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے۔ تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، ہماری پہچان، مسلمانوں کی پہچان انسانوں سے محبت کرنے والے گروہ کی ہونی چاہیے، انسانوں کی خدمت کرنے والوں کی ہونی چاہیے۔ جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنے محلے کی خبر رکھیں، ایک ایک گھر کے بارے میں معلوم، کون پریشان ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کی دھیرے سے مدد کریں، خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کریں۔ کون بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہا ہے، کس کا غربت کی وجہ سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے، دھیرے سے اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے ہمارا اجتماعی، ہمارے پاس سروے ہو، ہمارے پاس جائزہ ہو، ہمارے پاس معلومات ہوں، اجتماعی طور سے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے صدقہ جاریہ کی ترغیب دی ہے۔ آدمی دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کا سلسلہ قائم رہے تو خدمت خلق کا کچھ کام کر جائے، ایسا کام کر جائے جس کے اثرات باقی ہوں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کن ذرائع سے جاری رہتا ہے؟ صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی رفاہی کام کر کے چلا گیا ہو، پانی پینے کا بندوبست کر دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، کوئی اس نے یتیم خانہ بنوا دیا، یتیموں کی کفالت ہو رہی، مسجد بنوا دی جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سی شکلیں ہو سکتی صدقہ جاریہ۔ تو ایک چیز ہے صدقۃ جاریہ، دوسری چیز ہے علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتابیں ہیں، اس کے فیض سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم کے اثرات ہیں جو مسلسل اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کر رہی۔ بندہ پوچھے گا میرے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں، کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی، اچھی تربیت، اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا۔ تو صدقہ جاریہ کی ترغیب دی اسلام نے، اور اسی طرح سے اوقاف کی ترغیب دی۔ اسلامی تاریخ میں کتنی روشن مثالیں ہیں اوقاف کی کہ وقف کر کے چلے گئے کسی کار خیر کے لیے۔ خود ہمارے ملک کے اندر اوقاف کی بہت بڑی پراپرٹیز ہر جگہ، کونے کونے میں۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اسلام کی یہ تعلیم جو انسانیت کی خدمت کی تعلیم ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایسا تعارف ہو کہ یہ لوگوں سے ہمدردی رکھنے والے لوگ، لوگوں کے کام آنے والے لوگ، اور خاص طور سے اس طرح کے حالات جب کہ بارش کی کمی ہو، قحط سالی ہو، تو اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ادائے حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی ہو تو اس کی تلافی کرنی چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق دے، صدقہ اور خیرات کی توفیق دے، انسانوں کی خدمت کی توفیق دے، اور ایک اچھا معاشرہ اور سماج بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔